السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ نساء مدنی صورت 5ویں سپارے کا پہلا رکوع، آیت نمبر 24۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم واحل لکم ما وراء ذالکم ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مصافحین فما استمتعتم به منہن فآتوہن اجورہن فریضہ ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضہ ان اللہ کان علیما حکیما۔ نیز تمام شوہروں والی عورتیں بھی حرام ہیں مگر وہ کنیزیں جو تمہارے قبضے میں آ جائیں۔ تمہارے لیے یہی اللہ کا قانون ہے۔ ان کے ماسوا جتنی بھی عورتیں ہیں انہیں اپنے مال کے ذریعے حاصل کرنا تمہارے لیے جائز قرار دیا گیا ہے، بشرط یہ کہ اس سے تمہارا مقصد نکاح میں لانا ہو، محض شہوت رانی نہ ہو۔ پھر ان میں سے جن سے تم نکاح کا لطف اٹھاؤ انہیں ان کے مقررہ حق مہر ادا کرو۔ ہاں، اگر مہر مقرر ہو جانے کے بعد زوجین میں باہمی رضامندی سے کچھ سمجھوتا ہو جائے تو پھر تم پر کوئی گناہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ یقیناً سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ جی، موجودہ دور کے مہذب معاشرہ میں فاتح قوم قیدی عورتوں سے جس طرح کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرتی ہے، اسلامی نقطۂ نظر سے یہ صریح زنا ہے۔ اور جس طرح آج کل قیدی عورتوں کو ایک کیمپ میں رکھا جاتا ہے اور فوجیوں کو عام اجازت دی جاتی ہے کہ جس طرح چاہیں عورت سے زنا کرتے رہیں، یہ صرف زنا ہی نہیں رہتا بلکہ ایک وحشیانہ فعل بن جاتا ہے۔ چنانچہ اسلام نے ایسی عورتوں سے تمتع پر چند در چند پابندیاں لگائی ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے دن ایک لشکر اوطاس کی طرف روانہ کیا۔ ان کا دشمن سے مقابلہ ہوا، مسلمانوں نے فتح پائی اور بہت سے قیدی ہاتھ آئے۔ صحابہ کرام نے ان قیدی عورتوں سے صحبت کرنے کو گناہ سمجھا کہ ان کے مشرک شوہر موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر عدت کے بعد ان لونڈیوں کو ان کے لیے حلال کر دیا۔ اس آیت اور حدیث سے ان باتوں کا پتہ چلتا ہے۔ نمبر 1، صرف اس قیدی عورت سے تمتع کیا جا سکتا ہے جو امیر لشکر دیگر مال غنیمت کی طرح کسی مجاہد کی ملکیت میں دے دے۔ اس سے پہلے اگر کوئی شخص کسی عورت سے تمتع کرے گا تو وہ 2 گناہوں کا مرتکب ہوگا، ایک زنا کا اور دوسرے مشترکہ مال غنیمت کی تقسیم سے پیشتر ان میں خیانت کا۔ نمبر 2، امیر لشکر کا کسی عورت کو کسی کی ملکیت میں دینے کے بعد اس سے نکاح کی ضرورت نہیں رہتی، ملکیت میں دے دینا ہی کافی ہوگا اور اس کا سابقہ نکاح از خود ختم ہو جائے گا۔ نمبر 3، تقسیم کے بعد ایسی عورت سے فوری طور پر جمع نہیں کیا جا سکتا جب تک اسے کم از کم ایک حیض نہ آلے اور یہ معلوم نہ ہو جائے کہ وہ حاملہ ہے یا نہیں، اور اگر وہ حاملہ ہوگی تو اس کی عدت تا وضع حمل ہے، اس سے پیشتر اس سے جمع نہیں کیا جا سکتا۔ اور مزید احکام یہ ہیں۔ نمبر 4، ایسی عورت سے صرف وہی شخص جمع کر سکتا ہے جس کی ملکیت میں وہ دی گئی ہے، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ نمبر 5، اگر اس قیدی عورت سے اولاد پیدا ہو جائے تو پھر اسے فروخت نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 6، اگر ایسی قیدی عورت کو اس کا مالک کسی کے نکاح میں دے دے تو پھر وہ اس سے دوسری خدمات تو لے سکتا ہے لیکن صحبت نہیں کر سکتا۔ نمبر 7، جب عورت سے مالک کی اولاد پیدا ہو جائے تو مالک کے مرنے کے بعد وہ از خود آزاد ہو جائے گی۔ شرعی اصطلاح میں ایسی عورت کو ام الولد کہتے ہیں۔ نمبر 8، اگر امیر لشکر یا حکومت ایک عورت کو کسی کی ملکیت میں دے دے تو پھر وہ خود بھی اس کو واپس لینے کی مجاز نہیں ہوتی، الا یہ کہ اس تقسیم میں کوئی ناانصافی کی بات واقع ہو جس کا علم بعد میں ہو۔ اس طرح چند در چند شرائط عائد کر کے اسلام نے ایسی عورتوں سے تمتع کی پاکیزہ ترین صورت پیش کر دی ہے جس میں سابقہ اور موجودہ دور کی فحاشی، وحشت
اور بربریت کو حرام قرار دے کر اس کا خاتمہ کیا گیا ہے، اور تمتا کے بعد اس کے نتائج کی پوری ذمہ داری مالک پر ڈال دی گئی ہے۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص کے پاس کوئی لونڈی ہو وہ اس کی تعلیم و تربیت کرے، اسے ادب سکھائے، پھر اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ ان سب باتوں کے باوجود یہ بات ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے کہ لونڈیوں سے تمتا ایک رخصت ہے، حکم نہیں ہے، اور یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ایسی اجازت دے دی ہے، کیونکہ جہاد اور اس میں عورتوں کی گرفتاری ایسی چیز ہے جس سے مفر نہیں، اور ایسا بھی عین ممکن ہے کہ جنگ کے بعد قیدیوں کے تبادلہ یا اور کوئی باعزت حل نہ نکل سکے، اسی لیے اللہ نے اسے کلیتاً حرام قرار نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔